السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ نمبر 1 کا پیراگراف نمبر 6 اور پیراگراف نمبر 7 پڑھیں گے۔ تو ان پیراگرافز کی ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے ہم ان پیراگرافز کے مشکل الفاظوں کے معنی سیکھیں گے تاکہ ہمیں ٹرانسلیشن کرنے میں آسانی ہو۔ پہلا لفظ پیراگراف نمبر 6 کا ہے ڈیمانڈ، مانگ، تقاضا، مطالبہ۔ اپہولڈ، قائم رکھنا۔ سرکمسٹانسز، حالات۔ اگینسٹ، خلاف۔ ریلیشنز، رشتہ دار۔ افیئرز، معاملات، مقدمات۔ فیور، نوازش، کرم، عنایت۔ موسٹ لائکلی، زیادہ امکان ہے۔ رولر، حکمران۔ ڈیسٹیٹیوٹ، لاچار، بے بس، مفلس۔ یہ اسٹوڈنٹس مشکل الفاظوں کے معنی ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ اب ہم ٹرانسلیشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو پہلا سینٹنس ہے جسٹس ڈیمانڈز، انصاف تقاضا کرتا ہے، دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ، کہ اسے برقرار رکھنا چاہیے، ان آل دا سرکمسٹانسز، تمام حالات میں، ایون اف اٹ، حتیٰ کہ اگر یہ سے مراد یہ انصاف، گوز اگینسٹ ونز اون سیلف، حتیٰ کہ یہ انصاف انسان کی اپنی ذات کے خلاف اور ونز فیملی یا کنبے کے خلاف اور ریلیشنز یا رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ جسٹس ڈیمانڈز دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ ان آل دا سرکمسٹانسز ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونز اون سیلف اور ونز فیملی اور ریلیشنز۔ انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے تمام حالات میں برقرار رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر یہ انصاف ایک انسان کی اپنی ذات، اس کے خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ آل آف ہز لائف، اپنی تمام زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصفی کی، ادر پیپلز افیئرز، دوسرے لوگوں کے معاملات کی، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، اینڈ ٹولڈ، اور تاکید کی، نصیحت کی، ہز کمپینینز، اپنے ساتھیوں کو، ٹو بی جسٹ، عادل بننے کی۔ آل آف ہز لائف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججڈ ادر پیپلز افیئرز ود جسٹس اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز ٹو بی جسٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی دوسرے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی عادل بننے کی تاکید فرمائی۔ اٹ از ریپورٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، دیٹ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ It is reported by حضرت علی رضی اللہ عنہ that اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم said to him، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، when two men come to you، جب دو لوگ یا دو آدمی آپ کے پاس آئیں، for judgment، فیصلے کے لیے، منصفی کے لیے، never decide، کبھی فیصلہ نہ کریں، in favor of one، ایک کے حق میں، without hearing، بنا سنے، the arguments of the other، دوسرے کے دلائل۔ when two men come to you for judgment، never decide in favor of one without hearing the arguments of the other۔ جب دو آدمی آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو دوسرے آدمی کے دلائل سنے بغیر کبھی بھی ایک انسان کے حق میں فیصلہ نہ دیں۔ It is then
موسٹ لائکلی پھر اس بات کا زیادہ امکان ہے دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ کہ آپ کو سچائی معلوم ہو جائے. اٹ از دین موسٹ لائکلی دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ. اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے. نیکسٹ سینٹینس از حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رپورٹڈ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز سیئنگ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اینی رولر کوئی حکمران اور جج یا منصف ہو کلوزز ہز ڈور جو اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے آن دا پور غریبوں پر دا نیڈی ضرورت مندوں پر اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ اور محتاجوں پر. اللہ کلوزز ہز ڈور آن ہم اللہ اس جج اس قاضی اس حکمران پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے when he becomes needy جب وہ ضرورت مند اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ اور لاچار ہو جاتا ہے. any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute. Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. کوئی حکمران یا قاضی جو غریبوں محتاجوں اور لاچاروں پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے تو جب وہ حکمران ضرورت مند اور لاچار ہوتا ہے تو اللہ اس پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے. جی اسٹوڈنٹس اس پیراگراف میں ایک سوال دیا گیا ہے وہ ہے what advice did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم give to حضرت علی رضی اللہ عنہ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا نصیحت کی کیا نصیحت فرمائی. جواب ہے the answer is the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم advised حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی not to decide any matter in favor of one کہ کسی بھی معاملے کا فیصلہ کسی ایک انسان کے حق میں کبھی نہ کریں without hearing the arguments of the other and without knowing the truth دوسرے انسان کے دلائل سنے بغیر اور سچائی جانے بغیر. جی اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 7 ہے. پہلے ہم اس کے مشکل الفاظوں کے معنی پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. پروکلیم اعلان فرمانا. او قرض دار ہونا. رانگ زیادتی کرنا ظلم کرنا. ڈیمیج نقصان پہنچانا. پراپرٹی جائیداد. ریونج انتقام بدلہ. سائلنس خاموشی. جی اسٹوڈنٹس اب ہم پیراگراف پڑھتے ہیں. وائل جس وقت جس دوران یا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ اپنے بستر مرگ پر تھے وصال کے قریب تھے. ہی پروکلیمڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا. وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ ہی پروکلیمڈ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا. If I owed something اگر میں مقروض ہوں to anyone کسی چیز کا کسی بھی انسان کا اور یا پھر if I wronged یا میں نے زیادتی کی ہو any person کسی شخص کے ساتھ اور damaged یا نقصان پہنچایا ہو anyone's property اور honor کسی بھی شخص
की जायदाद या वकार को। इफ़ आई ओड समथिंग टू एनी वन और इफ़ आई wronged any person or damaged anyone's property or honor। अगर मैं किसी का कर्जदार हूं या मैंने किसी से ज्यादती की हो या किसी की जायदाद या वकार को नुकसान पहुंचाया हो। माई पर्सन, माई ऑनर, मेरी ज़ात, मेरा वकार, एंड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जायदाद, आर हियर, यहाँ है। ही मे टेक रिवेंज, वो बदला ले सकता है, ऑन मी, मुझसे, इन दिस वर्ल्ड, इसी दुनिया में। माई पर्सन, माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी आर हियर, ही मे टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस वर्ल्ड। मेरी ज़ात, मेरा वकार और मेरी जायदाद यहाँ मौजूद है, वो मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है। There was complete silence, वहाँ मुकम्मल खामोशी छाई रही। Only one person, सिर्फ एक शख्स ने डिमांडेड, मुतालबा किया, a few dirhams, कुछ दिरहमों का, which were paid to him, जो उसे अदा कर दिए गए। Only one person demanded a few dirhams, which were paid to him, सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरहमों का मुतालबा किया जो उसे अदा कर दिए गए। ये स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ के आखिर में भी एक सवाल है जो आपने तैयार करना है। सवाल है जी, व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन। लफ्ज़ प्रोक्लेम यानी कि ऐलान करने का क्या मतलब है। टू प्रोक्लेम, ऐलान करना, मीन्स का मतलब है टू डिक्लेयर समथिंग इन अ फॉर्मल मैनर और इन एन ओपन वे, कि किसी भी बात का बाज़ाब्ता तौर पर और खुलेआम ऐलान करना, मुनादी कराना। ये स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेसन मुकम्मल हुआ। तो आपने इसको रिवाइज़ करना है, आपने इसको लिखना है और जो सवालों के जवाब हैं वो आपने याद करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।